بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے ہوائی جہازوں میں سونے کی کرسیاں ہوں گی۔ حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب جنتی اپنی قبروں سے نکلیں گے ان کا استقبال کیا جائے گا اور ان کے لیے پروں والی اونٹنیاں لائی جائیں گی جن پر سونے کے کجاوے ہوں گے۔ یہ اونٹنیاں ایک ایک قدم اس قدر دور رکھتی ہیں جہاں تک انسان کی نگاہ جا سکتی ہے۔ جنتی ایک درخت کے پاس پہنچیں گے جس کے نیچے سے دو نہریں نکلتی ہیں۔ ایک نہر کا پانی یہ پئیں گے جس سے ان کے پیٹ کے تمام فضولات اور میل کچیل دھل جائیں گے۔ دوسری نہر سے یہ غسل کریں گے، پھر ہمیشہ تک ان کے بدن میلے نہ ہوں گے، ان کے بال پراگندہ نہ ہوں گے اور ان کے جسم اور چہرے بارونق رہیں گے۔ اب یہ جنت کے دروازوں پر آئیں گے، دیکھیں گے کہ ایک کنڈا سرخ یاقوت کا ہے جو سونے کی تختی پر آویزاں ہے۔ یہ اسے ہلائیں گے تو ایک عجیب سریلی آواز موسیقی کی صدا پیدا ہوگی۔ اسے سنتے ہی ہر حور جان لے گی کہ اس کے خاوند آ گئے۔ یہ داروغہ کو حکم کرے گی کہ جاؤ دروازہ کھولو، وہ دروازہ کھول دے گا۔ یہ اندر قدم رکھتے ہی اس داروغہ کی نورانی شکل دیکھ کر سجدے میں گر جائے گا، لیکن وہ اسے روک لے گا اور کہے گا، اپنا سر اٹھا، میں تو تیرے ماتحت ہوں، اور اسے اپنے ساتھ لے چلے گا۔ جب یہ اس در یاقوت کے خیمے کے پاس پہنچے گا جہاں اس کی وہ حور ہے، وہ بے تابانہ دوڑ کے خیمے سے باہر آ جائے گی اور بغلگیر ہو کر کہے گی، تم میرے محبوب ہو اور میں تمہاری چاہنے والی ہوں، میں یہاں ہمیشہ رہنے والی ہوں، مروں گی نہیں، میں نعمتوں والی ہوں، فقر و محتاجی سے دور ہوں، میں آپ سے ہمیشہ راضی رہوں گی، میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر رہنے والی ہوں۔ پھر یہ گھر میں جائے گا جس کی چھت فرش سے 1,00,000 ہاتھ بلند ہوگی۔ اس کی کل دیواریں قسم قسم کے اور رنگ برنگ موتیوں کی ہوں گی۔ اس گھر میں 70 تخت ہوں گے اور ہر تخت پر 70 جوڑے ہوں گے، اور ان سب حلوں کے نیچے سے ان کی پنڈلی کا گودا نظر آتا ہوگا۔ ان کے ایک جماع کا انداز ایک پوری رات کا ہوگا۔ ان کے باغوں اور مکانوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جن کا پانی کبھی بدبودار نہیں ہوتا، صاف شفاف موتی جیسا پانی ہے۔ دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا مزہ کبھی نہیں بدلتا، وہ دودھ کسی جانور کے تن سے نہیں نکلا۔ اور شراب کی نہریں ہوں گی جو نہایت لذیذ ہوں گی۔ اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی جو مکھیوں کے پیٹ سے حاصل شدہ نہیں۔ قسم قسم کے میووں سے لدے ہوئے درخت اس کے چاروں طرف ہوں گے جن کا پل ان کی طرف جھکا ہوا ہوگا۔ یہ کڑے کڑے پل لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، اگر یہ بیٹے بیٹے پل توڑنا چاہیں تو شاخیں اتنی جھک جائیں گی کہ یہ توڑ لیں۔ اگر یہ لیٹے لیٹے پل لینا چاہیں تو شاخیں اور جھک جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ تھا، یعنی ان جنتی درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور اس کے میوے بہت قریب کر دیے جائیں گے۔ یہ کانا کانے کی خواہش کریں گے تو سفید رنگ یا سبز رنگ پرند ان کے پاس آ کر اپنا پر اونچا کر دیں گے۔ یہ جس قسم کا اس کے پہلو کا گوشت چاہے کھائیں گے، پھر وہ زندہ کا زندہ جیسا تھا ویسا ہی ہو کر اڑ جائے گا۔ فرشتے ان کے پاس آئیں گے، سلام کریں گے اور کہیں گے کہ یہ جنتیں ہیں جن کے تم اپنے اعمال کے باعث وارث بنائے گئے ہو۔ اگر کسی حور کا ایک بال زمین پر آ جائے تو وہ اپنی چمک سے اور اپنی سیاہی سے نور کو روشن کرے اور سیاہی نمایاں رہے۔